آج کا محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جس بستی میں رہتے تھے اس کو غیاث پور کہا جاتا تھا، اور یہ واقعہ لکھا حضرت خواجہ سید محمد حسینی بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جوامع الکلم میں واقعہ لکھا ہے کہ محبوب الہی جس بستی میں رہتے تھے دلی کی، وہ غیاث پور کہلاتی تھی، اور غیاث پور میں ایک مرتبہ آگ لگ گئی، اور کمال بات یہ ہے کہ اس غیاث پور میں رہنے والے مسلمان نہیں تھے، سارے کے سارے ہندو تھے، وہ سارے کے سارے ہندو تھے۔ غیاث پور کی بستی میں آگ لگی، جب آگ لگی تو دلی کی گرمی آج بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے، آگ لگی تو محبوب الہی سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اولیاء تک خبر ہوئی۔ حضرت محبوب الہی کڑی دھوپ میں خانقاہ کی چھت کے اوپر چڑھ گئے، خانقاہ کی چھت پہ کڑی دھوپ میں، تیز دھوپ میں چڑھ گئے۔ اب نیچے تمام مریدین کھڑے ہوئے، کہا حضور نیچے آ جائیے، سخت گرمی ہے، شدت کی گرمی ہے، آپ کے پیروں پر تپش ہو رہی ہوگی، آپ کو تکلیف ہو رہی ہوگی۔ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب تک یہ آگ نہیں بجھے گی تب تک نظام الدین نیچے نہیں آئے گا، جب تک یہ آگ نہیں بجھے گی تب تک نظام الدین نیچے نہیں آئے گا۔ تب مریدین کو احساس ہوا کہ حضرت چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اس آگ کو بجھایا جائے۔ اب وہ تمام عاشقین اس لیے اس آگ کو بجھانے کے لیے دوڑے کیونکہ محبوب الہی کو پھر سے واپس نیچے لانا ہے، کیونکہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تمام کے تمام خادم دوڑے اور جا کر کے پہلے آگ کو بجھایا، اور جب آگ ٹھنڈی ہو گئی تو پھر محبوب الہی واپس نیچے آئے، چھت سے نیچے اترے۔ یہ چھت پہ کیوں گئے تھے نظام الدین اولیاء؟ وہ تو نیچے بیٹھ کر کے دعائیں بھی کر سکتے تھے کہ اے اللہ اس آگ کو بجھا دے، اے اللہ اس آگ کو ٹھنڈی کر دے، جو ہم کرتے ہیں، جو ہمیں سکھایا جاتا ہے۔ لیکن محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء چھت پر کیوں گئے؟ سوال تو ہے نا، سب وہ چھت پر کیوں گئے؟ وہ چھت پہ اس لیے گئے، روزہ کیوں رکھوایا جاتا ہے ہمیں؟ روزہ اس وجہ سے رکھوایا جاتا ہے تاکہ تم بھوک کو محسوس کرو۔ جس بندے کی توند نکلی ہوئی ہو وہ کبھی بھی کسی بھوک کا درد محسوس نہیں کر سکتا۔ جو بندہ کبھی بھوکا نہ رہا ہو وہ کبھی کسی بھوکے کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتا۔ روزہ اس وجہ سے رکھوایا جاتا ہے کہ تم صبح سے شام تک بھوکے رہتے ہو تو بھوکے کے درد کا احساس کرو، تو جو خود پریکٹس کر چکا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ اس تکلیف کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو حضرت محبوب الہی اس درد میں شامل ہونے کے لیے چھت پہ چڑھ گئے نظام الدین اولیاء۔ پھر جب نیچے آئے اور جب آگ بجھ گئی، تمام خادم جب حضرت کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور آگ تو بجھا دی ہے۔ خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں اس ہندو بستی کے لیے فرماتے ہیں محبوب الہی، کہا جب تک ان کے گھر نہیں بن جاتے تب تک ان تمام لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام ہماری خانقاہ سے ہوگا۔ ہم تو ہندو مسلم میں بٹے، ہم تو جاتی واد میں بٹے، ہم تو فرقوں میں بٹے، ہم ساری چیزوں میں بٹے، اور اسی وجہ سے پھر نقصان ہمارے سامنے ہے۔ لیکن محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء فرقہ پرستی نہیں کر رہے تھے، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء ہندو مسلم نہیں کر رہے تھے، محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء جاتی واد میں لوگوں کو تقسیم نہیں کر رہے تھے۔ ان بزرگوں کا ماننا تو یہ تھا کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں اور ہماری ذات ایک ہے کہ ہم سب انسان ہیں۔ اگر ہندو تکلیف میں ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ رحمت عالم کا امتی اس ہندو کی تکلیف کو بھی دور کرے۔ اگر کسی مسلمان کو کوئی مصیبت ہے تو اس مصیبت کو دور کرنا بھی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے لوگ تاج محل میں جوتیاں پہن کے جاتے ہیں اور محبوب الہی کی چوکھٹ پہ جوتے باہر رکھ کے پاک صاف ہو کر سر ڈھک کر کے خواجہ نظام الدین اولیاء کی بارگاہ میں محبتوں کے پھول نچھاور کرتے ہیں۔ تو مسلمان ہم بھی ہیں، ہمارا رویہ، ہمارا اخلاق کیسا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔